السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو یوم صدیق اکبر، یوم شہادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن صدیق صادق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سارے پروگرامز آپ نے دیکھے، یقیناً مجھے تو امید ہے کہ بہت ہی محنت کے ساتھ، اور محنت سے کہیں زیادہ اس میں محبت شامل تھی۔ تو جس محبت اور جس عقیدت کے ساتھ ہماری پوری ٹیم نے یہ پروگرامز تیار کیے تھے، آپ کو یقیناً بہت اچھے لگے ہوں گے، معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ ہم سب سیکھنے کے عمل اور سیکھنے کے دور سے گزر رہے ہیں۔ کوئی بھی دور ایسا نہیں ہوتا کہ جو سیکھنے کا نہ ہو۔ انسان حیات کے دور سے لے کر موت کے دروازے تک سیکھتا ہی رہتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو۔ پروگرام کے اس آخری حصے میں، لیکن پروگرام کا آخری حصہ، شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی آخری حصہ نہیں ہے۔ یہ شان بیان کرنے والے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن شان کو قائم رکھنے والا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ موت ہمیں ہے، موت اذکار کو نہیں ہوتی۔ موت انسان کو ہوتی ہے، موت فکر کو نہیں ہوتی۔ موت جسم کی ہو جاتی ہے، موت نظریے کی نہیں ہوتی۔ انسان کچھ عرصہ دنیا میں رہ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کا رہن سہن، اس کا طریقہ، وہ کس سے محبت کرتا تھا، وہ کس سے پیار کرتا تھا، وہ عشق کے کون سے مراتب پر فائز تھا، اور وہ عشق کے کون کون سے مراتب سے محبت کرتا تھا، یہ سب کائنات میں رہ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کیونکہ اب جب آخری وقت آ رہا ہے تو کچھ آخر کی باتیں آپ سے کر لوں۔ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب 13 ہجری 22 جمادی الثانی سوموار کا دن ہوا تو بابا جان نے مجھ سے پوچھا، میرے بابا جان نے مجھ سے پوچھا، فی ای یوم مات رسول اللہ، فی ای یوم مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کس دن فوت ہوئے تھے عائشہ؟ بیٹی نے کہا کہ بابا جان سوموار کے دن۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انی لارجو فیما بینی و بین اللیل، انی لارجو فیما بینی و بین اللیل، مجھے امید ہے کہ میں آج رات کو یا دن میں کسی وقت فوت ہو جاؤں گا۔ یہاں سے ایک سلسلہ محبت کا شروع ہو رہا ہے۔ پھر پوچھا، ففیما کفنتم، مجھے کفن دینے سے پہلے یہ بتاؤ، ففیما کفنتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے کفن دیا گیا تھا، کتنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بابا جان سے کہا کہ یمن کی دھاری دار 3 چادروں میں، اور اس میں قمیص اور امامہ نہیں تھا۔ یہ حضرت عائشہ نے فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری چادر میں زعفران یا گیرو کا نشان ہے، تم ایسا کرنا کہ اسے دھو دینا اور دیگر 2 چادریں ملا کر میرا کفن بنا دینا، دیگر 2 چادریں ملا کر میرا کفن بنا دینا۔ اب ذرا سنیے گا جملہ۔ ان سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، بڑا احسان فرمایا ہے پروردگار نے، بڑا فضل ہے بابا جان ہم پر رب کا، آپ کو ہم نئی چادروں میں کفن دیں گے۔ اب یہاں موت کی باتیں کیسی ہو رہی ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ اگر گفتگو ہو تو ہم کہیں گے یہ کیسی گفتگو آپ نے شروع کر دی، ان کی زندگی کی دعا کریں، یہ کیسی باتیں آپ کریں؟ لیکن یہ سچے لوگ تھے۔ یا ایۃ النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو یہ سچے لوگ تھے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بےتاب رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کو نئی چادروں میں کفن دیں گے بابا جان۔ آپ نے فرمایا، ناظرین محترم کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، میری جان جگر، جان پدر، اے میری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ،
زندہ شخص کو نئے لباس کی ضرورت ہوتی ہے، زندہ شخص کو نئے لباس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے. میت کا تو انجام ہی گلنا سڑنا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کس کے پاس دفن ہونے جا رہے ہیں جہاں گلنے سڑنے کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ میت کو تو انجام ہی گلنا سڑنا ہے. پھر انہوں نے ایک وصیت کی، بڑی پیاری وصیت. آج بڑے بڑے لوگ فتوے لگاتے ہیں، اپنے طور پر فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ مجھے میری بیوی اسما بنت عمیس غسل دیں گی. یہ میں بڑی گہری باتیں آپ سب کے سامنے کرتا جا رہا ہوں کہ مجھے میری بیوی، یہ میاں بیوی کا تعلق بتا رہے ہیں. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی بیوی کا انتقال ہو جائے تو میاں چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اپنی اپنی توجیہات ہیں، لیکن حضرت ابوبکر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے میری بیوی اسما بنت عمیس غسل دیں گی اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے. دنیا سے رخصت ہوتے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جو آخری صدا نکلی وہ قرآن پاک کی ایک آیت تھی. آخری صدا کلمہ طیبہ، ظاہر ہے کہ وہ تو صدیق اکبر کی جان ہے، لیکن جو آخری صدا تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ تو مجھے مسلمان فوت کر اور صالحین سے مجھے ملا دے. صدیق کہہ رہا ہے کہ صالحین سے مجھے ملا دے، جو خود صدیق ہے. حضرت ابو بکر کی وفات پر ناظرین محترم اہل مدینہ بہت غمگین ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اہل مدینہ کے لیے آپ کی وفات نہایت ہی حزن و ملال کا باعث تھی. اب میں آپ کو وہ باتیں بتانے والا ہوں جسے سن کر شاید آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں. حضرت علی ابن ابی طالب، مولائے کائنات، شیر خدا، حیدر کرار، حسنین کریمین کے بابا جان، فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کے شوہر نامدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، شہادت پر کوئی رویا تو حضرت علی تھے. بہت شدت کے ساتھ روئے. تیزی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور گھر تشریف لا کر آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، اللہ آپ پر رحم فرمائے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب، دوست، ثقہ رازداں اور مشیر خاص تھے. آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. یہ میت سے مخاطب ہیں. آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. آپ سب سے زیادہ یقین اور ایمان والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والے تھے، اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوط اور رسول اللہ کے سب سے بڑے محافظ تھے. اسلام کے سب سے بڑھ کر آپ شیدائی تھے. اے ابو بکر، آپ سب سے بہترین ساتھی تھے اور آپ کے مناقب سب سے اعلیٰ ہیں. اے ابو بکر، یہ میت سے مخاطب ہیں، اے ابو بکر، ہر نیک کام میں آپ سب سے آگے رہتے تھے، آپ کا درجہ سب سے بلند ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار میں ہم سب سے زیادہ مشابہ تھے. آپ سے افضل مقام اور مرتبے والے ہمارے درمیان نہیں ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مکرم تھے. اللہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی طرف سے افضل ترین جزا عطا فرمائے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی، یا ابا بکر، جس وقت لوگوں نے میرے آقا کو جھٹلایا. آپ نے اس وقت ان کا ساتھ دیا جب کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کانوں اور آنکھوں کی حیثیت رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کو صدیق قرار دیا ہے. والذی جاء بالصدق وصدقوا به اولئک هم المتقون، وصدق به اولئک هم المتقون. اور جو شخص سچائی دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں. آپ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی جب لوگوں نے بخل کیا، جب مشکلات میں لوگ پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے ان کا ساتھ دیا. اور سب سے اعلیٰ ساتھ مشکلات کا ساتھ ہے جو آپ نے دیا. آپ غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ابا بکر.
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی اثنین کے لقب سے پکارا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دینے والے تھے، آپ ہجرت میں ان کے ساتھی تھے۔ جب لوگ مرتد ہوئے تو آپ نے اللہ کے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بہترین جانشینی کی۔ آپ نے وہ کردار ادا کیا جو کسی نبی کے ساتھی نے کردار ادا نہیں کیا۔ آپ دین حق کی حمایت کے لیے اس وقت کھڑے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کمزوری کا مظاہرہ کیا، لیکن ابو بکر آپ کبھی کمزور نہیں ہوئے، آپ ہمیشہ طاقتور رہے۔ آپ نے منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت ثابت قدمی دکھائی ابو بکر جب تمام صحابہ کمزور ہو رہے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق بدنی طور پر کمزور مگر اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ آپ تواضع اختیار کرتے تھے جبکہ اللہ کے ہاں آپ بہت عظیم تھے، لوگوں کی نظر میں عظیم المرتبت، اور ان کے ساتھ نبھانے والوں میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے اور آخر میں آپ نے کہا اللہ کی قسم، قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، آپ بہت آگے نکل گئے اور ہم پیچھے والوں کو تھکا دیا۔ آپ نے، آپ بہت آگے نکل گئے اور ہم پیچھے والوں کو تھکا دیا۔ آپ نے، آپ شاندار کامیابی سے ہمکنار ہو گئے اور آج ہم آپ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں، قسم اس پروردگار کی، آپ کی وفات کے بعد یا آپ کی وفات سے جتنا مسلمانوں کو صدمہ ہوا ہے اب اور کسی کی وفات پر نہیں ہوگا۔ ابو بکر آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اے اللہ تو ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کا پیار اور ان کی عقیدت عطا فرما دے، اور نہ ہمیں تو ان کے بعد گمراہ کر، آمین یا رب العالمین۔ بس آپ نے یہاں تک کہا، حضرت علی کا کلام پورا ہوا، لوگ زار و قطار رونے لگے، مدینے میں دھاڑے مار مار کر رونے کی آوازیں گونجنے لگیں، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دے دیا گیا، جب کفنا دیا گیا تو حضرت علی نے فرمایا ما احد لقى اللہ بصحیفتہ احب الی من ھذا المسجع۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، بڑی خوبصورت عربی عبارت ہے۔ ما احد لقى اللہ بصحیفتہ احب الی من ھذا المسجع، مجھے اس کفن میں لپٹے ہوئے شخص سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں جو اپنے درخشاں نامہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے۔ اب یہ ساری باتیں آپ سے بتانے کا مقصد یہ ہے ناظرین محترم، ان سب میں بڑی محبتیں تھیں اور ہیں۔ ہم ہی نے تاریخ کو ادھر ادھر کر دیا ہے، ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے ہی تاریخ کے صفحات کو ادھر ادھر کر دیا ہے، ورنہ یہ محبتیں، یہ پیار، یہ عقیدتیں، یہ ایک دوسرے کے لیے اس کی تعریف میں، اس کے ذکر میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر علی پہلے مر جاتے یا شہید ہو جاتے یا انتقال کر جاتے، اور یقیناً شہید ہوئے تو نہ میں لفظ مرنا استعمال کروں گا نہ انتقال کرنا، اگر علی پہلے شہید ہو جاتے تو ابو بکر اس سے زیادہ ان کی تعریف کرتے، اگر عمر پہلے شہید ہو جاتے تو ابو بکر کی تعریف اور عمر اس سے زیادہ کرتے، یعنی ابو بکر عمر کی تعریف زیادہ کرتے یا عثمان ان کی تعریف زیادہ کرتے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ اوقات تھے کہ جس وقت پر جس کو جانا تھا، لیکن یہ محبتیں، یہ پیار، یہ صحابہ سے تعلق اہل بیت کا، یہ اہل بیت سے تعلق صحابہ کا، اہل بیت اور صحابہ کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین محترم، اگر ہم نے یہ جدا کر دیا، اگر ہم جدائی کی یہ تلوار لے کر بیٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اپنا منہ پھیر لیں گے، اور اگر سرکار نے ہم سے اپنا منہ پھیر لیا تو پھر یہ ساری نمازیں، سارے روزے، ساری آپ کی محبتیں، سارا آپ کا عشق بیکار ہے۔ مت کیجئے، پھر مت کیجئے، کیونکہ اگر رخ مصطفیٰ پھر گیا، اگر چہرہ مصطفیٰ آپ کی طرف نہ ہوا اور اگر وہ پھر گیا
اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کے بعد اگر سب کچھ پھر گیا تو پھر اپنے عقائد میں جیتے رہیے گا، اپنی گفتگو میں ہی زندہ رہیے گا. اگر نبی نہ رہے آپ کے تو پھر کیا رہا؟ اگر وہی نہ رہے تو پھر کیا رہا ناظرین محترم؟ لہٰذا ہمیں محبتوں کو فروغ دینا چاہیے. جو محبت کی باتیں ہیں چن چن کے تلاش کیجئے، چن چن کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیے. نفرتوں کے اس دور میں محبتوں کو خوشبو کی طرح پھیلا دیجئے. بڑی گھٹن ہے، بڑی کثافت ہے، بہت زیادہ کثیف فضا ہے جس میں سوائے نفرتوں کے اور کچھ نہیں ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے عقیدے کا ایک خنجر تھاما ہوا ہے. سارے خنجر چھین لیجئے اور محبتوں کی ٹہنیاں تھما دیجئے ان کو، جس میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، ان کے صحابہ سے عقیدت اور ان کے اہل بیت سے جانثاری کے سوا اور کوئی خوشبو آپ کو سونگھنے میں بھی نہ آئے ہی نہیں آپ کے پاس، تاکہ آپ سونگھیں ہی نہیں اس کے سوا کچھ اور. کہنے کو بہت کچھ ہے ناظرین محترم، لیکن ظاہر ہے کہ آج کا دن یوم شہادت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بس میرے دونوں بھائی یہاں موجود ہیں، میں نے ان کا وقت لے لیا، بلکہ میں گزارش کروں گا دونوں سے، میں نے کافی وقت ان کا لے لیا ہے کہ منقبت پیش کریں دونوں. سب سے پہلے میں عمران شیخ صاحب سے کہوں گا کہ منقبت کے اشعار پیش کریں. بسم اللہ. عامر بھائی اتنی خوبصورت آپ نے گفتگو فرما دی، یقین مانیے کہ دل ایسا ایمان سے بھرپور ہو گیا مزید الحمدللہ کہ آج تو دل یہی چاہ رہا تھا کہ اختتام اسی گفتگو پہ ہو جائے. الحمدللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. امیر المؤمنین صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام المسلمین صدیق اکبر، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے. امیر المؤمنین صدیق اکبر، امام المسلمین صدیق اکبر، سبحان اللہ. میرے صدیق ہائے ہائے. اکبر، میرے صدیق اکبر، کیا کہنے. پیارے صدیق اکبر، پیارے صدیق اکبر، نبی کے جانشین صدیق اکبر، اللہ. نبی کے جانشین صدیق اکبر، سبحان اللہ. نبی کے جانشین صدیق اکبر، بے شک بے شک. نبی کے جانشین صدیق اکبر، شہید دنیا ودی صدیق اکبر، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. شہید دنیا ودی صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ کے دل اور جان سے، ہائے 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 ہائے. رسول اللہ کے دل اور جان سے، رسول اللہ کے دل اور جان سے، سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ کے دل اور جان سے، رفیق و ہم نشی صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رفیق و ہم نشی صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہو انجم ہے سارے ہی صحابہ، بے شک. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. مہو انجم ہے سارے ہی صحابہ، اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا شک ہے. مہو انجم ہے سارے ہی صحابہ، اللہ اکبر. مہو انجم ہے سارے ہی صحابہ، مگر مہر مبین صدیق اکبر، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں.
مگر میرے مبی صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، پیارے صدیق اکبر، سب کے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، پس مردن بھی از راہ رفاقت، پس مردن کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ از راہ رفاقت، سبحان اللہ سبحان اللہ پس مردن بھی از راہ رفاقت، پس مردن بھی از راہ رفاقت، اور جو آپ نے کہا کہ نبی کے ہیں قری صدیق، کیا کہنے ہیں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے ہیں قری صدیق اکبر، کیا عشق ہے، بے شک بے شک، بعد مرنے کی بھی آپ کے ساتھ، واہ واہ کہ واہ، نبی کے ہیں قری جس کی جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہ وہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ، نبی کے ہیں قری صدیق وہیں کی مٹی تھی، وہیں سے بنے تھے، وہیں ہیں، میرے صدیق اکبر، سبحان اللہ، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، کچھ صحابہ نبیوں کی سرزمین کی مٹیوں سے بنے، اللہ کوئی نجف اشرف کی مٹی سے بنا، اللہ اللہ کوئی کربلا کی مٹی سے بنا، اللہ اللہ، کوئی جنت البقیع کی مٹی سے بنا، جس کی مٹی جہاں جہاں کی تھی، یہ سارے مقامات آج افضل اور اعلیٰ ہو گئے۔ عامر بھائی مکتب بہت خوبصورت ہے، اور یہ ان کا بھی یہ عرض، ان کی بھی عرض ہے اور ہم سب کی بھی، جتنے ان کے عاشق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بسم اللہ، حبیب بے نوا کاش گن لے، اللہ اکبر، حبیب بے نوا کو کاش گن لے، حبیب بے نوا کو کاش گن لے، ہم سب کو بھی وہ تو کاش گن لے، آمین آمین آمین، کہیں غلاموں میں کہیں صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غلاموں میں کہیں صدیق اکبر، امیر المومنین صدیق اکبر، امام المسلمین صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ، اسی طرح بہت خوبصورت کلام، صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر، صداقت کے تاجدار میرے صدیق اکبر، آقا کے یار غار میرے صدیق اکبر، آقا کے یار غار میرے صدیق اکبر، کہیے میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، ہے چار یاروں میں صدیق اکبر آفتاب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے چار یاروں میں صدیق اکبر آفتاب، سب اصحاب محمد میں رتبہ ہے لاجواب، سب اصحاب محمد میں رتبہ ہے لاجواب، رتبہ ہے لاجواب، اور چاروں میں پہلے یار میرے صدیق چاروں میں پہلے یار، بلکہ ساروں میں پہلے یار میرے صدیق اکبر، پیاروں میں پہلے یار میرے صدیق اکبر، میرے
صدیق اکبر میرے صدیق اکبر. اور جو بہت مقبول ایک روایت ہے جو ہم سنتے ہیں، آقا نے فرمایا چکا دیا بدلہ سب کا. کیا کہنے آقا نے فرمایا چکا دیا بدلہ سب کا. پر صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ، پر صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ، احسانات کا بدلہ دے گا پروردگار میرے صدیق اکبر. دے گا پروردگار ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوب کہا ہے، صدیق اکبر عین حدیث ہے، کیا خوبصورت ہے. اکبر. اور ایسا شعر ہے عامر بھائی بہت خوبصورت کہ جس کو ملا ہے پہلوے سرکار کائنات، پہلوے سرکار کائنات، جس کو ملا ہے پہلوے سرکار کائنات، اس یار غار اور یار مزار کی کیا بات، اس یار غار اور یار مزار کی کیا بات، یار مزار کی کیا بات. کتنے ہیں باوقار میرے صدیق اکبر، اللہ اکبر، کتنے ہیں باوقار میرے صدیق اکبر. آقا کے یار غار سبحان اللہ، صدیق سبحان اللہ، اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ شعر ہے شاید میں بھی یہ شعر نہ پڑھ سکوں کیونکہ اس شعر میں ایسا ایک درد ہے، یہ یقیناً فیض صدیق اکبر ہے جو عطا ہوگا کہ بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر. اللہ 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 اللہ، کہاں لے گئے آپ، کہاں لے گئے آپ، اللہ اللہ. بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر، اللہ اکبر. ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر، اللہ اکبر، اللہ. ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر، ڈنگ کھاتے رہے غار میں، ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر، انہی کی خاطر، انہی کی خاطر. ایسے ہیں جانثار میرے صدیق اکبر. تو پہلی بار مزہ بھی تو لیا لعاب دہن کا، اگر یہ ڈنک نہ کھاتے تو لعاب دہن کا مزہ کہاں ملتا. بند کر دیے سوراخ سارے یار کی خاطر، ڈنگ کھاتے رہے غار میں سرکار کی خاطر. کیا کہنے بھائی، جزا دے اللہ، اللہ جزا دے، اللہ جزا دے. سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر. ایسے ہیں جانثار میرے صدیق اکبر، ایسے ہیں جانثار میرے صدیق اکبر. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور پھر صلہ کیا ملا ہمیں بھائی کہ کیسا صلہ ملا اس شب کا یار غار کو. کیا کہنے کیسا صلہ ملا اس شب کا یار غار کو. سرکار نے پہلو میں سلایا ہے یار، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. سرکار نے ختم کر دیا کلام اس پر. واہ واہ، سلایا ہے یار کو، سبحان اللہ، سلایا ہے یار کو. اور بہت بڑا مصرع کہ اس جا کے تھے حقدار میرے صدیق اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس جا کے تھے حقدار میرے صدیق اکبر. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت شعر آخری. میرے صدیق، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، دونوں کو ماشاءاللہ. اور ناظرین، میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ کلام
جو ابھی احمد رضا نے پڑھا ہے یہ یہیں بیٹھ کے انہوں نے ابھی لکھا ہے، ابھی لکھا ہے، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے بیٹھے اور ابھی بیٹھ کے انہوں نے، میں نے کہا کچھ کھا لیں آپ، تو کہہ رہے تھے نہیں بس میں لکھ رہا ہوں، بیٹھا ہوں، ابھی خود انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح ہمارے عمران بھائی نے جو پڑھا وہ تو آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں، لیکن جس دھیمے اور میٹھے انداز میں پڑھا، اللہ تعالیٰ یہ مٹھاس ان کے ساتھ ان کی قبر تک یہ تو صدیق اکبر نے ہی لکھوا دی، بے شک بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں، وقفے کے بعد انشاءاللہ مولانا بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ دعا کرائیں گے۔ آج کی اس محفل کا اختتام دعا پر ہوگا، پاکستان کے لیے، آپ کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے خصوصی دعا اپنے خوبصورت انداز میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ روحانی شخصیت مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب دعا فرمائیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو صدیق صادق خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ رزلٹس میرے سامنے موجود ہیں۔ میں نے تو اعلان کیا تھا شروع میں کہ جو مائکرو ویو اوون ہے وہ 3 دیے جائیں گے، فوڈ فیکٹریز 2 ہوں گی، لیکن شاید ہمارے لوگوں نے بات سنی نہیں صحیح طرح سے، ایک انعام میرے پاس آیا ہے، تو میں اس کے بارے میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کے علاوہ عتیق کے لقب سے کیوں مشہور ہوئے؟ تو اس کی ونر ہیں شمشاد بیگم، جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور جواب ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کی وجہ سے۔ یہ تو ایک دلیل ہے، لیکن ایک اور بھی وجہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عتیق کے معنی ہے خوبصورت اور سرخ و سفید، تو چونکہ وہ سرخ و سفید بھی تھے، بہت خوبصورت تھے، اس لیے آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں، اور جو سرخ و سفید ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، وہی جہنم سے نجات بھی پاتا ہے۔ یہاں وہ خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے جو عشق کی خوبصورتی ہے، جو محبت ہے، جو پیار ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حقیقی نام عبداللہ کے بجائے اپنی کنیت ابو بکر سے کیوں مشہور ہیں؟ تو یہ بھی خاتون ہیں، اور آپ کو فوڈ فیکٹری بہت بہت مبارک ہو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے۔ سمیرہ صاحبہ کہوٹا سے آپ نے یہ بہت صحیح جواب دیا ہے۔ آپ کا جواب ہے ہر خیر و بھلائی کے کام میں سبقت کرنے کی وجہ سے۔ آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی اس میں وضاحت اور کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب دعا فرمائیں گے۔ خیر و بھلائی کے کام میں سبقت لے جانے کی وجہ سے، یہ تو ایک آپ نے بالکل صحیح وجہ بتائی۔ دیکھیے اصل میں بکر کے جو معنی ہیں وہ اولیت اور سبقت کے ہیں، اور ابو کے معنی والے یا والد کے ہیں، تو ابو بکر کا معنی جو سبقت کرنے اور پہل کرنے والے کے ہوئے۔ آپ اصل میں بچپن ہی سے خیر اور بھلائی کے کاموں میں دوسروں سے آگے رہا کرتے تھے، اور پھر آپ ابو بکر کی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ابھی کسی خیر اور بھلائی کے کام کا ارادہ ہی کر رہے ہوتے تھے کہ ابو بکر کر گزرتے تھے۔ تو اسی طرح جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، نبوت ملی نہیں تھی آپ کو، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں بار بار صحیح کراتا ہوں لوگوں کو کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، جی نہیں، نبوت ملی نہیں تھی، پیدائشی نبی تھے، بلکہ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا، لہٰذا آپ کو اعلان نبوت کا حکم جب 40 برس کی عمر میں ملا تو اس میں بھی آپ نے سبقت لی اور سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا۔ تو یہ تو آپ کا صحیح جواب ہو گیا، لیکن ایک جواب اور ہے، تو اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بکر جو ہے وہ جوان اونٹ کو کہتے ہیں، جو جوان اونٹ ہوتا ہے اسے بکر کہا جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جوان اونٹوں کی پرورش اور ان کے علاج معالجے میں بہت خصوصی دلچسپی رکھا کرتے تھے، اسی نسبت کی وجہ سے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں جوابات اور بہت بہت مبارک ہو۔ میں گزارش کروں گا ممتاز روحانی شخصیت ہمارے بہت ہی قابل احترام جو اب اس محفل میں تشریف لے آئے ہیں، مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، کہ وہ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین، یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العرش العظیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم،
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام، اے مالک، اے بادشاہ، اے کریم، اے مہربان، اے رحمان الرحیم، اے ہمیں ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ہمیں چاہنے والے، ہم تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر، مشرق مغرب شمال جنوب میں اس وقت موجود ہیں پروردگار، اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھام کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، مصطفیٰ کے یار غار، یار مزار، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، واسطہ، وسیلہ، تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا صدقہ، غوث و خواجہ و داتا و فرید و نظام الدین و بدر الدین و قطب الدین و حمید الدین و نعیم الدین و نور الدین و مصلح الدین و صلاح الدین و محکم الدین و محی الدین و باہ الدین و شہب الدین و شمش الدین و وقار الدین کا صدقہ، واسطہ، وسیلہ، عرش، لوح، قلم، کرسی، تابوت سکینہ، اصحاب کہف، تمام صاحب، تمام امت، تمام اولیاء، ابدال، اقطاب، اوتاد، سلاطین اربع، اولیاء، مکتوب اسماء اسم اعظم کا صدقہ، واسطہ، وسیلہ، باری تعالیٰ ہمارے والدین کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے، موجود ہیں، آئیں گے، سب کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما، مغفرت فرما۔ الہی تو بڑا غفار ہے، تو بڑا غفار ہے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سب کو عذاب قبر سے بچا لے، سب کو قبر کے بھیجنے سے بچا لے۔ تجھے عاشق اکبر صدیق اکبر کی نورانی قبر پاک کا صدقہ، پروردگار ہماری قبروں کو نور علا نور کر دے، نور علا نور کر دے، مصطفیٰ کے نور سے ہماری قبر کو نور علا نور کر دے، سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے الہ العالمین، ہم سب تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں دل کی گہرائی کے ساتھ اپنی زندگی بھر کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ مالک ہماری توبہ قبول فرما، ہماری معافیاں قبول فرما، ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، پوری امت کو اے اللہ بغیر توبہ کے مر جانے سے بچا لے، ایمان پر عافیت کے ساتھ مصطفیٰ کو دیکھتے دیکھتے کلمہ پڑھتے پڑھتے ہمیں دنیا سے رخصتی عطا فرما، قبر جنت کا باغ بنا، حشر جنت الفردوس بنا، بقیہ زندگی جنت نظیر بنا، گھرانے ہمارے جنتی بنا دے، سیدہ خاتون جنت کے جنتی گھرانے کا صدقہ باری تعالیٰ ہمارے گھرانے بھی جنتی بنا دے، سیدہ کے نور والے پردے کا صدقہ پوری امت کو نور والا پردہ عطا فرما، اور اے الہ العالمین اپنے کرم خاص سے ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، پوری امت کی حفاظت فرما، ناگہانی آفتوں سے بچا لے، مہلک بیماریوں سے بچا لے، حادثات سے بچا لے، بموں سے، گولیوں سے، خودکش حملوں سے اور قتل ہو جانے سے بچا لے، جلنے، پھٹنے، کٹنے، ڈوبنے سے بچا لے، زلزلے، طوفان، سیلاب، طاعون، قحط، وبائی امراضوں سے بچا لے، کینسر، بلڈ کینسر اور مہلک امراض سے بچا لے، اسپتالوں کی زندگی سے بچا، جیلوں کی زندگی سے بچا، اغوا ہو جانے سے بچا، بچھڑ جانے سے بچا، اے اللہ ذلیل ہونے، رسوا ہونے، بدنام ہونے سے بچا لے، پروردگار جتنے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں دنیا بھر میں جہاں کہیں بیمار ہیں، زخمی ہیں، اسپتالوں میں، آئی سی یو میں، وینٹیلیٹر پر ہیں، آکسیجن پر ہیں، بے ہوشی کی عالم میں ہیں، ان سب کو، ہم سب کو، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، خاندان، پڑوسی اور پوری امت کو صحت کا نور عطا فرما۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ تیرے خزانے مالک بھرے ہوئے ہیں، ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، بھوک، پیاس دور فرما، دور فرما، دور فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔
میں بہت شکر گزار ہوں مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، آپ کا رقت آمیز آپ نے دعا کرائی. اس کے ساتھ ساتھ جناب احمد رضا قادری صاحب، آپ خصوصی طور پر لاہور سے تشریف لائے. جناب عمران شیخ صاحب اور آپ لاہور تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ لے کر جائے. اور ناظرین محترم، عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. ٹرانسمیشن کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوئی سہف، میں بہت ڈرتا ہوں. اس لیے اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. میں ان ہستیوں کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. جو کچھ بھی کیا دل کی گہرائیوں سے کیا، لیکن زبان میں ہڈی نہیں ہے، پھسل سکتی ہے. اے اللہ تو معاف کر دینا. اگر میں تیرے ان پیاروں کی تعریف صحیح طرح نہیں کر سکا تو اے اللہ تو میری اچھی طرح پکڑ مت کرنا اور مجھے معاف کر دینا. جہاں جہاں ممکن ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان صحیح طرح سے بیان کر سکیں، لیکن ہم ناقص ہیں، ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے. ہمیں صدیق اکبر آپ بھی معاف فرما دیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. جو پروگرام پیش کیے گئے ہیں خصائص مصطفیٰ، خصائص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر اور اہل بیت، ہمارے ابو بکر یار غار یار مزار، عہد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کے درخشاں پہلو، سارے میزبانوں کو، جنید اقبال، عظمیٰ الکریم، حمزہ علی قادری صاحب، پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب، ان سب کو، اور خاص طور پر ابصار احمد نے جو خوبصورت ڈاکیومنٹری تیار کی، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شہرام چودھری نے بہت خوبصورت پروگرام خصائص ابو بکر آپ کے لیے بنایا، ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حمود منور نے بہترین پروڈکشن کی، بشرا عامر نے بہترین پروڈکشن کی. ان ساری ٹیم کے تمام ممبران کو، بالخصوص عبد الوہاب، اور جو عبد الوہاب صاحب اس وقت پروگرام پروڈیوس کر رہے ہیں، اس وقت MCR میں موجود ہیں، علی امام صاحب، مہوش زہرا نقوی نے. اب آپ دیکھیے اس میں اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ میں تو یہ تقسیم نہیں کرتا لیکن لوگ کرتے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں ہم سب نے مل کر کی ہے یہ ٹرانسمیشن. اس میں اہل بیت سے محبت کرنے والے، ٹوٹ کر چاہنے والے، صحابہ کو ٹوٹ کر چاہنے والے، سب مل گئے ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے ہوئے. لہٰذا سب مل کر اس ٹرانسمیشن کو پہنچایا ہے. جب ہم مل کر پہنچا سکتے ہیں تو پھر ہم سب مل کر رہ کیوں نہیں سکتے؟ اس پر غور کیجیے گا. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہف، ایک مرتبہ پھر اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پوری دنیا سے اس وقت ہماری یہ ٹرانسمیشن اب اختتام پذیر ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل عالم اور عالم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. زندگی رہی اور پروردگار نے اگر سانسوں میں روانی رکھی، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، نبی کے جانشین صدیق اکبر، نبی کے جانشین صدیق اکبر، شہید دنیا و دین صدیق اکبر، امام المسلمین صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر، میرے صدیق اکبر. ہے بے شک ملت اسلامیہ کے، ہے بے شک ملت اسلام